حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتانا ضروری ہے کہ دراصل حضرت موسیٰ کس زمانے میں تشریف لائے، ان کا دور کون سا دور تھا، کیونکہ یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ پیغمبر گزرے ہیں، ان کا واقعہ کافی لوگوں نے سنا ہوگا، قرآن میں بھی ہے۔ ان کے انتقال کے بعد جو اس زمانے میں بادشاہ مصر کا تھا، اس کا نام تھا ریان بن ولید، اس کی بادشاہت ختم ہو گئی۔ تو اس کے بعد عمالقہ مصر کے بادشاہ بنتے رہے۔ تو بنی اسرائیل جو کہ وہ حضرت یوسف کے رشتہ دار تھے، چونکہ وہ حضرت یعقوب کی اولاد کو ہی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، وہ وہاں ان کی تعداد بڑھتی گئی تو وہ مصر میں پھیل گئے۔ جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا تو انہیں مرمر کے ایک صندوق میں ڈال کر پانی کے گہرائی میں دریائے نیل کے کنارے دفن کیا گیا۔ وہ ایک الگ پھر موضوع بنے گا کہ ان کو وہ پانی کی گہرائی میں کیوں دفن کیا گیا، کیونکہ اگر میں یہاں وہ موضوع چھیڑ دوں تو پھر بہت لمبی ہو جائے گی، وہ پھر کسی اور ویڈیو میں وضاحت کروں گا۔ یہاں صرف میں اپنی توجہ مرکوز رکھوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور۔ تو ان کو جب دفن کر دیا گیا تو بنی اسرائیل مصر کے فرعونوں کی رعایا بن گئے۔ مطلب یہ کہ جو وہ حضرت یوسف کے بھائی تھے، ان کے پھر آگے رشتہ داریاں وہ بڑھتی گئی، انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو وہ پر ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ تو حضرت یوسف کے انتقال کے بعد پھر جو نیا بادشاہ ایک دو گزرے، اس کے بعد اس خاندان کی حیثیت اس علاقے میں ایسی بن گئی جیسے کہ کوئی نوکر ہوتے ہیں۔ ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، باقیوں کو قبطی کہا جاتا تھا۔ تو وہ بنی اسرائیل چونکہ جو اللہ تعالیٰ کا دین اس پہ قائم تھے، تو اس وجہ سے ان لوگوں نے غلام بنا لیا، اور جو نوکروں کے کام ہوتے تھے بنی اسرائیل سے وہ کام کروائے جاتے تھے، جو کہ نوکر غلام، ان کو غلاموں کی سی زندگی ان پہ آن پڑی۔ تو یہ بہت کسبرسی اور غربت کی زندگی میں چلے گئے، یہاں تک کہ اس فرعون کا دور آ گیا جس کی طرف موسیٰ بنی اسرائیل جو ہے نا وہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بیسیکلی یہ بھی اسی بنی اسرائیل ہی میں سے تھے، جو کہ اس زمانے میں بہت غربت کی زندگی میں چلے گئے۔ اسی خاندان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش اسی خاندان میں کی، اور اسی خاندان سے وہ نکلے، اور وہ بنی اسرائیل سے تعلق تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور بنی اسرائیل اس زمانے میں غربت کی انتہا میں تھے جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا۔ اور ان کے پیدائش کے وقت جو بادشاہ تھا مصر کا، اس کا نام تھا ولید بن مصب، اس کا اصل نام ولید بن مصب تھا۔ فرعون اس کو اس لیے کہتے تھے کہ اس زمانے میں جو بھی مصر کا بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون ہی کہتے تھے۔ مطلب اگر تاریخ آپ پڑھیں تو ایسے تاریخ ہوگی کہ فرعون، پہلا فرعون کون تھا، دوسرا فرعون کون تھا، تیسرا فرعون کون تھا، اس طرح وہ بھی فرعون ہی تھا، لیکن اس فرعون کا نام ولید بن مصب اصل اس کا نام تھا، جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ٹکراؤ ہوا وہ ولید بن مصب تھا، اور بہت زیادہ سخت مزاج تھا، اور بنی اسرائیل سے سب سے زیادہ برا سلوک کرنے والا تھا، اور بنی اسرائیل کو سزائیں دیتا، انہیں خادم بناتا، اور ان سے مختلف کام کرواتا، بعض سے کھیتی باڑی، بعض سے مکانات تعمیر کرواتا، جو کام نہ کرتا اس سے بہت سخت ٹیکس جزیہ لیتا، اور اس کو سخت سزا بھی دیتا۔ تو اس کے باوجود کچھ لوگ اتنی تمام سختیاں جھیلنے کے باوجود بھی کچھ لوگ دین حق پر برقرار رہے، اور انہی لوگوں کی ایک عورت آسیہ سے اس نے نکاح کیا۔ مطلب جو ولید بن مصب تھا اس کا نکاح جس عورت سے ہے وہ عورت بنی اسرائیل کی تھی، اور وہ اہل حق میں سے تھی، اور وہ اپنے جو دین الہی ہے اس پر قائم تھی، وہ عورت آسیہ۔ یہ چند نیک سیر عورتوں میں سے ایک تھیں۔
ولید جو تھا اس نے اسرائیل کو سخت عذابات میں مبتلا کیے رکھا. جب اللہ نے انہیں عذاب دلانے کا فیصلہ کیا اور موسیٰ بالغ ہو گئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا. تو جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو فرعون اپنے دربار میں مختلف لوگوں کو ساتھ قربت رکھتا تھا، جن میں نجومی بھی تھے، کان بھی تھے، کیا فچنا. یہ اس زمانے کی یہ ریت تھی. اس زمانے کی جو مصر کا بادشاہ جو بھی بنتا، اس کے جو قریبی لوگ ہوتے، جو مشیر ہوتے تھے، اس میں سے ان مشیروں میں کچھ تعداد اس طبقے کی بھی ہوتی تھی، نجومی، کان، قیافہ شناس وغیرہ. تو وہ جو فرعون کے نجومی آئے اس کے پاس اور کہا کہ ہمارے علم کے مطابق بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو آپ کے دور حکومت میں پیدا ہوگا. وہ آپ سے آپ کی بادشاہت چھین لے گا اور آپ پر غالب آ جائے گا. وہ آپ کو آپ کی زمین سے نکال دے گا اور آپ کے دین کو بدل دے گا. یہ بات سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، البتہ لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے. اس نے تمام ملک کی جو دائیاں تھیں اس زمانے میں، جو بچہ پیدا ہونے کے وقت عورتیں موجود ہوتی ہیں، ان کو بھی جمع کیا اور کہا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوری طور پر قتل کر دینا تمہاری ذمہ داری ہے، اور جو اس حکم پر عمل نہ کرے آپ نے مجھے بتانا ہے. تو اس وجہ سے وہ اس خوف کی وجہ سے جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ قتل کر دیا جاتا. تو اس نے یہ حکم دیا. اس حکم کے تحت جو ہے نا وہ یہ قتل و غارت جاری رہی. پھر یہ ہوا کہ اسی کے جو اپنے خاص بندے تھے نا، جس کو وہ اپنے خاص مشیر وزیر بنایا ہوا تھا، انہوں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ بڑی عمر کے لوگ جو ہیں وہ کافی فوت ہو گئے ہیں، اور چھوٹے بچے جو ہیں وہ آپ قتل کرتے جا رہے ہیں، اور یہ جو بنی اسرائیل والے لوگ ہیں ہم تو سارا کام نوکروں والا سارا کراتے ہی نہیں بنی اسرائیل سے ہیں. تو اس طرح تو ہمارا نوکر کو نہیں رہے گا، بنی اسرائیل ختم ہو جائیں گے تو ہم نوکر کہاں سے لیں گے؟ یہی تو ہمارے نوکر ہیں. اس لیے اس حکم میں ترمیم کی جائے. تو اس میں پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اس نے یہ طے کیا کہ چلو آپ کے کہنے پر اتنا کر دیتے ہیں کہ 1 سال جو ہے نا وہ بچوں کو قتل کیا جائے گا، 1 سال، اور 1 سال بچوں کو زندہ رہنے دیا جائے گا. تو اس ترتیب کے تحت ہوا یہ کہ جس سال ہارون پیدا ہوئے وہ سال وہ تھا جو کہ فرعون کی طرف سے جس سال کو بچے قتل نہیں کیے جاتے تھے. ہارون کی پیدائش ہوئی ہے اس سال میں، اور حضرت موسیٰ کی پیدائش اس سال میں ہوئی ہے جس سال میں اس کا حکم تھا کہ بچوں کو قتل کر دیا جائے. تو جب موسیٰ کی پیدائش کا وقت آیا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اسے دودھ پلائیے، اور جب اس کے بارے میں کوئی خطرہ محسوس ہو تو اسے دریائے نیل میں ڈال دینا، اور کسی قسم کا خطرہ اور خوف محسوس نہ کرنا. ہم اسے پھر تیری طرف لوٹا دیں گے، ہم اسے پیغمبروں میں سے بنا دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خفیہ خبر، وحی کہہ لیں یا القاء کہہ لیں، جو کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل پر اللہ تعالیٰ نے ڈالا. تو ان کی والدہ نے اسی حکم کے تحت دودھ پلانا شروع کیا، اور ایک بڑھئی کو بلوایا. اس بڑھئی نے لکڑی کا تابوت بنایا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق میں ڈالا گیا، اور ڈال کر اس صندوق کے اندر جب موسیٰ کو ڈالا گیا صندوق کو بند کر دیا گیا اور اس کو تالا لگا دیا گیا. پھر اسے دریا میں ڈال دیا گیا. اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو تھی اس سے فرمایا اپنی موسیٰ کی والدہ نے کہ تو اس کے ساتھ ساتھ چلی جا دریا کے کنارے کنارے. وہ موسیٰ کو کنارے کنارے سے دیکھتی رہی، اور فرعون کی قوم کو اس کا احساس بھی نہ ہوا کہ یہ موسیٰ کی بہن ہے. موجیں آئیں لہریں دریا کی، وہ تابوت کو اوپر نیچے کرتی رہیں، یہ صندوق چلتا رہا.
یہاں تک کہ فرعون کے گھر کے قریب واقع ہونے والے پانی میں پہنچ گیا۔ فرعون کا محل چونکہ دریا کے کنارے تھا، تو وہاں پر جو سب صندوق پہنچا تو وہاں پہ وہ جو آسیہ تھی، جو کہ اس کی بیوی تھی فرعون کی، اور آسیہ جو کہ اس کا تعلق بنی اسرائیل کی عورتوں سے تھا، تو اس کی جو نوکرانیاں تھیں آسیہ کی، وہ وہاں دریا میں نہانے کے لیے آئیں، تو انہوں نے وہاں تابوت دیکھا، تو اس تابوت کو وہ اٹھا کر آسیہ کے پاس لے آئیں، جو کہ فرعون کی بیوی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اس میں کوئی مال و دولت ہے، کیونکہ انہوں نے آسیہ کے پاس جانے سے پہلے اس صندوق کو نہیں کھولا۔ جب آسیہ نے اسے کھول کر دیکھا تو وہ اس میں تو بچہ تھا۔ انہیں دیکھ کے، اس بچے کو دیکھ کر ان کے دل میں شفقت پیدا ہو گئی۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے بچہ ذبح کرنے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت آسیہ جو تھیں وہ مسلسل ذبح نہ کرنے پر اصرار کرتی تھیں، یہاں تک کہ فرعون نے اس بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں یہ وہ بنی اسرائیل والا بچہ تو نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہماری حکومت تباہ ہو جائے گی، جو کہ مجھے نجومی بتاتے ہیں۔ اس کی طرف قرآن مجید میں یوں اشارہ ہے کہ غرض فرعون والوں نے موسیٰ کو اٹھا لیا تاکہ آخر کار یہی موسیٰ ان کا دشمن اور ان کے غم و اندوہ کا سبب بنے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا، کیونکہ وہ جو آسیہ اور فرعون کے مابین معاہدہ ہو گیا کہ نہیں، اس بچے کو قتل نہیں کرنا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ آسیہ کا اپنا بچہ تھا کوئی نہیں، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، تو طے یہ ہوا کہ اب اس کا دودھ پلانے کا کوئی بندوبست کیا جائے۔ تو انہوں نے دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ عورتوں کی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح موسیٰ ان کا دودھ پی لے تاکہ انہیں فرعون کے ہاں ملازمت مل جائے، لیکن موسیٰ کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی بندش کر رکھی تھی۔ یہ ماجرا دیکھ کر موسیٰ کی بہن نے کہا، کیا میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ دوں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کرے اور وہ اس کے خیرخواہ بھی ہوں؟ انہوں نے موسیٰ کی بہن کو پکڑ دیا اور کہا کہ کیا تو اس بچے کو جانتی ہے؟ بتا کہ اس کے گھر والے کون ہیں۔ بچی نے جواب دیا کہ میں اسے نہیں جانتی، میری مراد یہ تھی کہ وہ گھر اس بادشاہ کا خیرخواہ ہے۔ خیر، وہ موسیٰ کی والدہ کو لے کر آئی۔ جب موسیٰ کی والدہ آئیں اور وہ اپنا دودھ انہوں نے پلانا شروع کیا، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ ہاں، یہاں ایک بات اور بھی واضح میں کروں کہ موسیٰ ان کو کہتے کیوں ہیں، ان کا موسیٰ نام رکھا کیوں گیا ہے، یہ بھی میں ذرا وضاحت یہاں کر دوں، کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اصل میں یہ جو موسیٰ لفظ ہے نا، یہ قبطی زبان میں جو پانی ہے نا، پانی، اس کو کہتے ہیں مو۔ پانی کو قبطی زبان میں مو کہتے ہیں، اور سا جو ہے قبطی زبان میں درخت کو کہتے ہیں۔ تو اصل میں وہ جو آسیہ تھی نا، اس نے جس جگہ سے وہ صندوق اٹھایا نا، تو وہاں یہ سچویشن تھی کہ چونکہ پانی تھا، جو صندوق تھا وہ تھا پانی میں، اور جس جگہ پہ وہ صندوق موجود تھا اس کے ساتھ دریا کے کنارے درخت تھا سایہ دار، جس کی ٹہنیوں کے ساتھ وہ کچھ صندوق جو تھا وہ اٹکا ہوا تھا۔ تو اس نسبت سے انہوں نے اس کا نام ہی انہوں نے رکھا ہے، اس بچے کا نام بھی انہی جو فرعون کے گھر والے تھے، جو فرعون کی بیوی تھی آسیہ، اس نے یہ نام رکھا ہے موسیٰ۔ اس وجہ سے ان کا نام یہ موسیٰ مشہور ہو گیا، چونکہ وہ آسیہ خود اس کو موسیٰ کہتی تھی، تو اسی وجہ سے وہ نام ہی موسیٰ پڑ گیا، باقی لوگ بھی موسیٰ ہی کہتے تھے۔ فرعون نے موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا،
لوگوں نے بھی انہیں فرعون کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ بچہ کھیلنے کودنے والا ہو گیا تو ایک روز آسیہ اس بچے کو کھلا رہی تھی کہ فرعون اس وقت آن پہنچا۔ آسیہ نے کہا کہ اے لو، یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ سن کر فرعون نے کہا کہ یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ فرعون کے اصل دل میں کچھ کھٹکا رہتا تھا، کہیں نہ کہیں کوئی کھٹکا اس کے ذہن میں موجود رہتا تھا کہ کہیں کل کو یہ کوئی خطرے کا سبب نہ بن جائے۔ اس دوران واقعہ یہ بھی ہوا کہ جب فرعون نے موسیٰ کو پکڑا، اس کو جیسے بچے کو لوگ پیار کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کو، تو جب فرعون نے موسیٰ کو پکڑ کر اپنی گود میں اٹھایا تو موسیٰ بالکل بچہ تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو پکڑا۔ تو یہ ماجرا دیکھ کر فرعون نے کہا کہ ذبح کرنے والوں کو بلاؤ، یہ وہی لڑکا ہے جس سے میری حکومت ختم ہو جائے گی، مجھے خطرہ ہے۔ تو اس دوران پھر آسیہ نے فرمایا کہ اسے قتل مت کرو، یہ بالکل ناسمجھ بچہ ہے، اس کو کیا پتہ ہے کہ تمہاری داڑھی پڑی، یہ معصوم بچہ ہے۔ اس دوران بہت زیادہ بحث و تکرار ہوئی۔ اس بحث و تکرار میں پھر یہ فیصلہ کیا گیا، آسیہ نے کہا کہ اس کا ایک تجربہ کرتے ہیں، ایک آزمائش کرتے ہیں اس بچے کی۔ وہ یہ ہے کہ اس کو بٹھا دیتے ہیں زمین پر، اس کے سامنے ایک جگہ پہ رکھ دیتے ہیں ہیرا، جو کہ ہیرے جواہرات اس آسیہ نے خود پہنے ہوئے تھے، اور تھوڑے فاصلے پہ رکھ دیتے ہیں آگ کا انگارہ۔ اگر یہ جو آپ کو خطرہ ہے نا، اگر یہ اس قسم کی کوئی حالت ہوئی تو یہ آگ کی طرف نہیں جائے گا بلکہ وہ ہیرے کی طرف جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں سمجھ بہت زیادہ ہے۔ اگر یہ بچہ ہیرے کی طرف نہ جائے اور آگ کی طرف لپک جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بھی بالکل معصوم ہے، اس کو کسی بات کا کچھ پتہ نہیں۔ بات طے ہو گئی، اور بات کے تحت موسیٰ کو بٹھا دیا گیا اور اس کے سامنے دونوں چیزیں رکھ دی گئی، آگ بھی رکھ دی گئی اور وہ ہیرے جواہرات بھی رکھ دیا گیا۔ تو موسیٰ یہاں پر مختلف راوی روایت کرتے ہیں کہ موسیٰ بچپن میں اپنی حساب سے پہلے وہ جو ہیرے جواہرات والا برتن تھا وہ اس طرف جا رہے تھے، لیکن جبرائیل نے آ کر ان کا ہاتھ دوسری طرف موڑ دیا، وہ جو آگ والا تھا، تو وہ آگ کا انگارہ حضرت موسیٰ نے منہ میں ڈالا تو ان کی زبان جل گئی، اس وجہ سے ان کو لکنت بھی ہو گئی۔ تو یہ تھا، اس وجہ سے ان کی جو زبان تھی وہ اس میں لکنت تھی، اور اسی وجہ سے آپ نے دعا بھی فرمائی تھی کہ اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری زبان کو سمجھ سکیں۔ موسیٰ فرعون کے گھر میں پلتے رہے، اس کی سوار ہوتے رہے، وہی اعلیٰ لباس پہنتے جو فرعون اور اس کے گھر والے پہنتے، اور آپ کو موسیٰ بن فرعون ہی لوگ کہتے تھے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ فرعون کسی سواری پر سوار ہو کر کہیں سے واپس اپنے شہر میں آیا، موسیٰ بھی ساتھ گئے تھے، لیکن وہ اس وقت وہاں موجود نہ تھے، اس لیے فرعون انتظار کیے بغیر ہی واپس آ گیا۔ جب موسیٰ آئے تو پتہ چلا کہ فرعون جا چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سوار ہو کر اس کے پیچھے چل پڑے، شہر میں عین دوپہر کا وقت داخل ہوئے۔ اس وقت بازار بند تھے اور وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس موسیٰ شہر میں اس وقت داخل ہوا جبکہ وہاں کے لوگ غفلت کی حالت میں تھے۔ وہاں وہ دو آدمیوں کو جو کہ وہاں لڑ رہے تھے، ان میں سے ایک ان کے گروہ کا تھا، یعنی ایک بندہ بنی اسرائیل کا تھا، اور دوسرا وہ قبطی قوم کا تھا۔ تو آپ کی قوم والے شخص نے دشمن کے خلاف مدد مانگی، آپ نے جواب میں دشمن کے آدمی کو مکہ مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطان کے عمل سے ہے، بے شک شیطان واضح گمراہ ہے، اور فرمایا کہ اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، آپ مجھے بخش دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ چونکہ آپ نے مجھ پر فضل فرمایا ہے
اس لیے میں کبھی آئندہ مجرموں کی مددگار نہیں بنوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اگلی صبح ڈرتے ڈرتے اور حالات کی ٹو لگاتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے تو اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس نے گزشتہ دن موسیٰ سے مدد مانگی تھی آج پھر وہ موسیٰ کو پکار رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تو صریح گمراہ ہے۔ پھر موسیٰ اس کی مدد کے لیے تیار ہو گئے، جب کہ اس نے دیکھا کہ موسیٰ اس کے ساتھ پھر وہی برتاؤ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تو اس جو اسرائیل نے اس خوف سے کہ میری سخت کلامی کی وجہ سے موسیٰ مجھے ہی نہ مار دیں، موسیٰ سے کہا کیا تو نے جس طرح کل ایک شخص قتل کیا تھا آج مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے کہ انجام کا خیال کیے بغیر میں مار دھاڑ کرتا پھروں؟ تو صلح صفائی کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہتا۔ موسیٰ نے اسے پھر چھوڑ دیا اور قبطی چلا گیا۔ لیکن اس جو قبطی تھا اس نے جا کر یہ واقعہ یہ راز آؤٹ کر دیا، پھیلا دیا کہ کل اس بندے موسیٰ کی وجہ سے ایک بندہ قتل ہوا ہے۔ تو فرعون نے موسیٰ کو طلب کر لیا اور کہا کہ اسے پکڑو، یہی دشمن ہے۔ جب لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا اور ان سے کہا کہ اسے جلد تم پکڑ لینا، اس لیے موسیٰ کے بھی اتنا زیادہ عمر والا نہیں ہے، اس کو تم نے جلدی پکڑ لینا، یہ کبھی کم عمر ہے، اسے راستے معلوم نہیں ہے۔ لیکن یہ جو بنی اسرائیل والے لوگ تھے انہوں نے یہ خبر موسیٰ کے ایک آدمی تک پہنچا دی اور کہا کہ اے موسیٰ، بلا شبہ تمام دربار آپ کے متعلق مشورہ کر رہا ہے، آپ یہاں سے نکل جائیے اور میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ اور غرض کی حضرت موسیٰ اسے دیکھتے ہوئے اور ڈرتے بھاگتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلے اور یہ دعا کی کہ اے میرے رب مجھے ان ظالموں سے بچا لے۔ جب موسیٰ تنگ راستوں میں داخل ہوئے تو ایک فرشتہ گھوڑے پر سوار ہو کے آیا۔ موسیٰ نے جب اسے دیکھا تو خوف کی وجہ سے اس کے آگے جھک گئے۔ فرشتے نے کہا کہ آپ میرے آگے نہ جھکیں بلکہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں۔ موسیٰ اس کے پیچھے چلے، اس نے مدین کا راستہ بتایا۔ مطلب یہ کہ موسیٰ کو مصر سے لے کر مدین تک اس فرشتے کی رہنمائی میں وہ موسیٰ علیہ السلام گئے۔ موسیٰ نے مدین جاتے ہوئے فرمایا کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ پر چلائے گا۔ فرشتہ آپ کے ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ مدین پہنچ گئے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک روز فرعون اور اس کے مصابین اس وعدہ کا ذکر کر رہے تھے کہ جو اللہ نے ابراہیم سے فرمایا تھا کہ اس کی اولاد میں انبیاء اور بادشاہ پیدا کروں گا۔ تو بعض نے کہا کہ بنی اسرائیل والے ایسے شخص کی تلاش میں تھے اور ان کا خیال تھا کہ یوسف بن یعقوب ہوں گے، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ یہ وہ شخص نہیں۔ فرعون نے کہا پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ کون شخص ہے؟ فرعون نے قبطیوں سے مشورہ کر کے کچھ لوگوں کو مقرر کیا تو بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر شخص کو وہ قتل کرنے لگے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شک کی بنا پہ